بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین خبریں ہیں، اہم ترین اطلاعات ہیں۔ معاملات تیزی سے بدل رہے ہیں، پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور تیزی سے فیلڈنگ تبدیل کی جا رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے کچھ آپ کو بتایا تھا، تو اس کا تسلسل ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹاسک دیا گیا ہے، ایک ٹاسک دیا گیا ہے ایف آئی اے کو، اور ایک ٹاسک ہے جی ڈاکٹر شہباز گل۔ یہ تین مختلف قسم کے ٹاسک ہیں اور ملٹی ڈائمینشنل، اور اس میں صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان کے خلاف فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے، عمران خان کے خلاف اور اپنے حق میں یہ کی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صاحب کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ رہا ہے اور صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے، اور وہ ریٹائرمنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہو یہ رہا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بظاہر تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے، یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ یہ جنرل صاحب کے لیے یہ سب کچھ تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں جن پہ وہ بہت بھروسہ کر رہے ہیں، وہ اصل میں جال بچھا رہے ہیں، اور یہ جال بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے خلاف بچھایا گیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو بالکل دشمنی تھی، دشمنی بے انتہا کی تھی، اس دشمنی کو پہلے نیوٹرلائز کیا گیا، اور نیوٹرلائز کرنے کے بعد اس دشمنی کو پھر دوستی میں بدلا گیا۔ دوستی میں بدلنے کے لیے بیرونی گارنٹرز آئے، وہ بھی درمیان میں آئے، انہوں نے انٹری ماری، وہ سارے کے سارے جو ہیں آئے، اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کو کہا گیا کہ اب یہ آپ کے دوست ہیں، اب آپ نے مل کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ کردار وہی ہیں جو بین الاقوامی یا کیا کہنا چاہیے پاکستان کے باہر ایکسٹرنل پلیئرز جو ہیں، ایکسٹرنل گارنٹرز کہہ لیں، وہی ہیں جو اس وقت تھے، وہی اس وقت ہیں۔ اور جیسے جنرل پرویز مشرف صاحب کی بڑی اوبھگت کی جا رہی تھی، اور ان کا توتی بولتا تھا، کبھی ایک ملک ان کو، کبھی دوسرا ملک، کبھی تیسرا ملک، کبھی چوتھا ملک، ان کی اوبھگت کر رہا تھا اور ان کو نوازا جا رہا تھا، تو اب بھی اسی طریقے سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ تاریخ کا طالب علم، پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، کمپیریزن آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بھی سوچا جا رہا تھا کہ ان کو تو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا، یہ صدر بھی ہیں، یہ آرمی چیف بھی ہیں، یہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، یہ سب کچھ ہیں، اور پھر یہ کہ یہ تو ان کے بہت بڑے راج دلارے ہیں، بین الاقوامی پلیئرز کے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں۔ تو پرویز مشرف صاحب کو بھی یہی زوم تھا کہ جناب میں تو بہت مضبوط ہوں، تو یہ زوم جو تھا، اور پھر باہر کے اور انٹرنل، وہ کہتے ہیں انٹرنل بھی، تو انہیں پرویز مشرف صاحب کو کہا گیا کہ بس آپ یہ جو چھوڑیں ان کو، کاف لیگ تو ایک مصنوعی سی جماعت ہے، آپ اصل جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ معاملات طے کریں، اور ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ طے کریں اور آگے بڑھیں۔ یہ آ گئے پاکستان پیپلز پارٹی، آ گئی، یہ مسلم لیگ نواز آ گئی، نواز شریف صاحب سے مسئلہ، یہ نواز شریف صاحب آپ کے پاس آ گئے، محترمہ بے نظیر سے مسئلہ ہے، یہ محترمہ بے نظیر صاحب آ گئی، بس اب آپ آگے مل جل کے آگے بڑھنا ہے۔ تو ان چکنی چپڑی باتوں میں پرویز مشرف صاحب آ گئے، کیونکہ پولیٹکس آپ جتنا مرضی کہہ لیں، ایک ملٹری لیڈر جو ہے، پاک فوج جو جرنیل ہے، اسے پولیٹکس کا نہیں پتہ ہوتا، کہتے ضرور ہیں، ہمارے ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں سب سے اچھی پولیٹکس آتی ہے، اور میرا تجربہ وہ کہتے ہیں 40 سال ہے پولیٹکس کا، تو میں ان کو، تو ایسا نہیں ہوتا، پولیٹیشنز کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف یہ فیلڈنگ سیٹ کی، اور جیسے جیسے آتے گئے، گھر میں آتے گئے اور چیزیں سنبھالتے گئے، پاور کوریڈورز میں آ گئے،
اور آہستہ آہستہ جب ساری چیزیں ہاتھ میں آ گئیں تو پرویز مشرف صاحب کو ڈکلائن شروع ہو گیا۔ پھر پرویز مشرف صاحب نے ایک اور کام بھی کیا، اور وہ کیا افتخار چودھری صاحب والا۔ اچھا خاصا چل رہا تھا، معاملات ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے۔ دو کام کیے انہوں نے، ایک تو افتخار چودھری صاحب سے پنگا لے بیٹھے اور چیف جسٹس صاحب کے، اور وہ بھی ایک اسکرپٹڈ تھا، نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو پنگا لے بیٹھے اور کام ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوسرا کام ان سے کیا ہوا، اچھی خاصی کاف لیگ اور یہ سارا چل رہا تھا، مائنس نون مائنس پیپلز پارٹی، وہ کاف لیگ کو فارغ کر بیٹھے، پاکستان مسلم لیگ کاف کو، اور ان کو دوبارہ سینے سے لگا بیٹھے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے اچھی خاصی پاکستان تحریک انصاف اور جا رہی تھی پاکستان، وہی باتیں ہوئیں کہ جناب اصل پلیئرز تو یہ ہیں، تو ان پلیئرز کے ساتھ ہم گارنٹی دیتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم گارنٹی دیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں۔ وہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا چھٹی کروائیں جی ان کا، یہ تو بالکل ہے ہی نہیں، یہ پارٹی کیسے ہو گئی ہے، یہ تو آپ کو بھی تنگ کر رہا ہے اور ہمیں بھی تنگ کر رہا ہے، تو یہ تو خان صاحب عمران خان کے بغیر جو عمران خان کو مائنس کر دیں پی ٹی آئی ختم۔ تو یہ ذرا یہاں پہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، مس کیلکولیشن ہوئی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرح پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ بیٹھے، اور چودھری شجاعت صاحب کی طرح اور چودھری پرویز الہی صاحب یا چودھری شجاعت صاحب کی طرح وہ عمران خان کو سمجھ بیٹھے کہ پبلک، جبکہ وہ 24 سال کی جماعت ہے اور اس کے روٹس ہیں۔ یہ ہوا۔ تو یہی کچھ جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف ایک سٹیج تیار کیا گیا تھا، وہی اس وقت جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ایک پورے کا پورا چیس بورڈ سے جایا گیا ہے۔ نہ ان کو کچھ سمجھ آئی، نہ جنرل صاحب کو پتہ چلا، ابھی بھی نہیں پتہ چلا۔ ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے یہ ہے اصل ہدف عمران خان ہے، اور کبھی ڈاکٹر شہباز گل، کبھی اے آر وائی، کبھی یہ اینکر، کبھی وہ اینکر، کبھی صابر شاکر، کبھی ارشد شریف، کبھی ڈاکٹر مرید، کبھی سمیع ابراہیم، کبھی عمران ریاض، یہ بس ان کو یہ بتایا گیا۔ تو نا، اور ان کو بھی یہی، پرویز مشرف صاحب کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ افتخار چودھری کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، چیف جسٹس چھوڑیں۔ ان کو بھی کہا گیا تھا جی میڈیا بند کر دیں، باقی ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ وہ جو تحریک چلتی تھی اور شاہراہ دستور پہ لوگ آتے تھے پاکستان کے شہری اور وکلا، تو ایوان صدر میں پرویز مشرف صاحب ہوتے تھے، وہ ونڈو جو ہے وہ بند کروا دی گئی تھی، اور محمد علی درانی صاحب جا کے بتاتے تھے جی باہر تو کوئی ہے ہی نہیں سڑکوں پہ، یا آج کل کی بات ہے، 2-4 دنوں کی بات ہے، ختم، یہ تو ختم ہو گئے ہیں، افتخار چودھری ختم ہو گئے۔ یہی بات عمران خان صاحب کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ جی یہ ختم ہو گیا، یہ ہم پہ چھوڑ دیں، ختم، یوں کرتے ختم 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 کی بات کر دی جاتی ہے۔ تو پلیئرز وہی ہیں۔ اب ان پلیئرز نے اپنے معاملات سیٹ کرنے ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اندازہ ہو گیا ہے تھوڑا سا جن صاحب کو کہ معاملات گڑبڑ ہیں، اس لیے انہوں نے 3-4 کام کیے ہیں۔ وہ اسی لیے کیے ہیں کہ اگر تو انسان سیٹ ہو تو پھر اس طرح کے ایٹ 11 تھا یہ کام نہیں کیے جاتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ لوگ ہاتھ کریں گے، اور اس کی وجہ ہاتھ کرنے کی یہ ہے کہ زرداری صاحب اپنی فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں، اپنی مرضی کا چیس بورڈ لانا چاہ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اپنی مرضی کا لانا چاہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو یہ مائنس کرنا چاہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب مریم کو، ان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں، ادھر عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ دو ہی پاپولر لیڈر ہیں اس وقت، دو جن کی جڑیں عوام میں ہیں، ایک نواز شریف اور ان کی جانشین ہیں مریم صفدر صاحبہ، دوسرے ہیں عمران خان صاحب۔ ان دونوں کو ایک تیر میں دونوں کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیز ان کو ہٹانے کا مقصد، تو اب ادھر دوسری طرف ظاہر ہے سچویشن تھوڑی سی مختلف ہے، تو یہ آئی تھنک اس لیے جنرل صاحب جو ہیں وہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے گرد، اگر نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا جو چیس بورڈ سے جایا جا رہا ہے یہ اسی طرف جا رہا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا
اسی لیے الیکشن نہیں کروائے جا رہے۔ تو جو پرویز مشرف صاحب کو کہا گیا وہ بہت ساری سملیرٹیز ہیں، بہت ساری مماثلت پائی جاتی ہے اس وقت میں اور اس وقت میں۔ پرویز مشرف صاحب کا جو بھرکس نکالا تھا وہ جنرل کیانی صاحب نے نکالا تھا، اور پھر اس وقت بھی کیا ہوا، اس وقت بھی ملٹری لیڈرشپ کے خلاف، یعنی کہ پرویز مشرف صاحب کے بھی خلاف اور نیچے بھی بہت زیادہ آوازیں اٹھی، لیکن پرویز مشرف صاحب کو گالیاں مل رہی تھیں اور ادارہ خاموش تھا۔ اس وقت بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے، اور اس وقت یہ ہو رہا ہے بالکل دوسری نوعیت کی چیز ہو رہی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ سے سلسلہ شروع ہوا۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ، جنرل آصف غفور صاحب، جنرل عرفان ملک، جنرل فیض حمید صاحب، ان سب کے خلاف باقاعدہ طور پہ چلی، لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب اور یہ جھاکے واقع سارے کھل گئے، کسی کو کچھ نہیں کہا، اور اب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، اور اسکرپٹ مجھے یہی لگتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی طرح کا معاملہ جو ہے وہ سیٹ کیا جا رہا ہے، اور اچھے خاصے چیزیں تیار کی جا رہی ہیں۔ یہ جو جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں باقاعدہ طور پہ یہ باقاعدہ ایک کمپین ہے، یہ ایک کمپین ہے، اسکرپٹڈ ہے، ویل آرگنائزڈ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جنرل فیض صاحب کو لتاڑ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز بھی جنرل فیض صاحب کی طرف، پاکستان پیپلز پارٹی بھی جنرل فیض صاحب کی طرف، زرداری صاحب ہوں، سارے وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ جنرل فیض صاحب پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ابھی میں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا انٹرویو، اس میں بھی سارے کا سارا جنرل فیض صاحب پہ۔ اب جنرل فیض صاحب جن زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں، شوکت صدیقی صاحب، تو جنرل فیض جو ہیں وہ ڈی جی سی تھے پہلے، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ہو گئے، یہ دو کام۔ اور اس وقت عمران خان صاحب تو پرائم منسٹر تھے نہیں، اور آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب تھے۔ تو ذرا سوچیں کہ جنرل فیض صاحب کو بظاہر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جنرل فیض صاحب کو سامنے رکھ کے ایک پوری کی پوری چارج شیٹ تیار کی جا رہی ہے۔ یہ انفیکٹ چارج شیٹ جو ہے وہ جنرل فیض صاحب کے خلاف ہے یا کسی اور کے خلاف ہے، یہ باریک نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈی جی آئے ہوں، وہ از خود تو کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر یہ سارا فلسفہ مان لیا جائے اور یہ سارے الزامات کو سچ مان لیا جائے، بالفرض مان لیا جائے، تو کیا ایک 3 سٹار جو ہے، 3 سٹار وہ اکیلا یہ سارا کچھ کر رہا تھا؟ تو یہ سارے کا سارا جو جال بچھایا جا رہا ہے، جو جال بنا جا رہا ہے، یہ کسی اور کے لیے بن رہے ہیں۔ کردار وہی ہیں، ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی، سب کے سب وہی ہیں، اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات ذہن میں رکھیے، سمجھ نہیں آ رہی، اور بہت زیادہ گولیاں دی جا رہی ہیں۔ جیسے جنرل مشرف صاحب نے آنے کے فوراً بعد پتہ نہیں کو 15-20 رہنماؤں کو وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ اے این پی کے اجمل خٹک صاحب سے ملاقات ہو گئی، مخدوم امین فہیم سے ہو گئی، راجہ ظفر الحق صاحب سے ہو گئی، پھر پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان کو پھر بنانا شروع کر دیا، میں آپ کو بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ہر کسی کو کہتے میں آپ کو وزیر اعظم بنا رہا ہوں۔ تو یہی کچھ اب ہوا ہے۔ تو میں نے کافی باتیں کوشش کی ہے کہ کنوے کروں تاریخ کے طالب علم کے طور پہ۔ تو ذرا اس کو جی ایگزامن کریں، آپ بھی سوچیں کہ واقعتاً کیا مماثلت اتفاقی ہے یا پھر نہیں ہے۔ سوچنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو بظاہر تو کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن ان فیکٹ کچھ اور ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔